السلام علیکم پیارے دوستو۔ کسی شہر میں ایک خالد نامی غریب کباڑیا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے چیزوں کے زیادہ دام نہیں لیتا تھا۔ دوسرے کباڑیے 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچا کرتے تھے، مگر وہ اتنا زیادہ منافع لینا گناہ سمجھتا تھا اور 8 روپے کی چیز 9 روپے سے زیادہ کی کبھی فروخت نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو وہ اس کاروبار سے بڑے مزے میں رہا، اس کا اور اس کے گھر کا گزارا ہوتا رہا، مگر آخر ایک دن ایسا بھی آ گیا جب اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ رہا اور وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گیا۔ وہ سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا، مگر نہ کوئی خریدار آتا اور نہ اس کی کوئی چیز فروخت ہوتی۔ مالک دکان اس سے کرائے کا تقاضا کرتے کرتے الگ تنگ آ گیا۔ آخر تھک ہار کر ایک دن تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 20 تاریخ تک تم نے دکان کا کرایہ ادا نہ کیا تو پھر تمہیں دکان فوراً خالی کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر تو خالد بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے 18 تاریخ ہو گئی، مگر خالد کے پاس کرایہ جمع نہ ہوا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر 18 تاریخ کی شام کو ایک امیر آدمی اس کی دکان پر آیا اور بہت دیر تک اس کی چیزیں دیکھتا رہا، مگر اسے کوئی چیز پسند نہیں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو یکایک اس کی نگاہ الماری کے اوپر ایک طرف باقی چیزوں سے الگ تھلگ رکھی ہوئی ایک صندوقچی پر پڑی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا، جمن سے بولا، وہ صندوقچی مجھے دکھاؤ۔ جمن نے صندوقچی اتار کر اس کے ہاتھوں میں دے دی اور ساتھ ہی وہ بولا، آپ اسے دیکھ لیجئے، مگر میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ امیر آدمی نے صندوقچی کو بغور دیکھا تو اسے بے حد پسند آئی، کیونکہ یہ صندوقچی نہ لکڑی کی تھی نہ لوہے کی، بلکہ کسی عجیب و غریب دھات سے بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی تھی۔ اس کے اندر پیندے میں کسی دیوتا کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے خالد سے کہا، بولو اس کی کیا قیمت لوگے؟ خالد نے جواب دیا، میں اسے بالکل نہیں بیچ سکتا جناب۔ امیر آدمی نے کہا، معلوم ہوتا ہے اس طریقے سے تم اس کی قیمت بڑھانا چاہتے ہو۔ اچھا بولو کیا دوں؟ مگر خالد نے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں اسے کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ اچھا تو 25 روپے لوگے؟ امیر نے اصرار کیا۔ نہیں جناب۔ اچھا 50؟ نہیں محترم، 50 تو کیا، میں 500 میں بھی نہیں دوں گا۔ امیر آدمی نے ذرا رک کر کہا، اچھا میں 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ خالد نے پھر بھی انکار میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ خالد کے لیے اس وقت 1 روپیہ 100 کے برابر تھا، اور اگر وہ 100 روپے لے لیتا تو اس کی مصیبت کے دن کٹ جاتے، مگر اس نے امیر کو صاف جواب دیتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ یہ صندوقچی میری نہیں بلکہ کسی دوسرے کی امانت ہے، پھر بھلا میں اسے کیوں کر بیچ سکتا ہوں؟ امیر آدمی نے جاتے ہوئے کہا، اچھا ممکن ہے کہ تم کل تک صلاح مشورے کے بعد بیچنے پر راضی ہو جاؤ، اس لیے میں کل پھر آؤں گا۔ اس عرصے میں جو کچھ سوچنا ہے تم سوچ لینا۔ یہ کہہ کر امیر دکاندار سے اترا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ رات کو خالد گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے بولا، تمہیں یاد ہوگا کہ 5-6 سال ہوئے ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام نعیمہ تھا، اور جب اس غریب کی ماں اچانک مر گئی تھی تو ہم نے اسے ہمدردی کے طور پر کئی ہفتے اپنے پاس رکھا تھا۔ خالد کی بیوی نے جواب دیا، ہاں مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ خالد نے کہا، اور تم یہ بھی نہ بھولی ہوگی کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ یہاں سے اپنی خالہ کے ساتھ چلی گئی تھی تو جاتے وقت وہ اپنی صندوقچی ہمارے پاس بطور امانت چھوڑ گئی تھی، جو ابھی تک میری دکان میں محفوظ پڑی ہے۔ آج ایک امیر گاہک بڑی مہنگی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھا، مگر میں اسے کس طرح بیچ سکتا تھا؟ کیا دیتا تھا؟ بیوی نے بے صبری سے پوچھا۔ 100 روپیہ، خالد نے جواب دیا۔ تم نے بڑی غلطی کی، بیوی نے لالچ میں آ کر کہا۔ آج اگر تم اسے بیچ دیتے تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے، ہم تو پیسے کے محتاج ہیں، اس لیے ہم سے اتنی ایمانداری کس طرح نپ سکتی ہے؟ اتنے عرصے بعد اس لڑکی کو بھلا کیا یاد رہا ہوگا، اور یہ بھی تو پتہ نہیں کہ وہ اس وقت زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ خالد نے جواب دیا، مگر جو چیز ہماری نہیں ہے اسے بیچنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ نہ بابا، مجھ سے تو یہ امانت میں خیانت کبھی نہ ہو سکے گی، لیکن اتنے ہی ایماندار بنے رہو گے تو پرسوں دکان کے کرائے کا کیا بنے گا؟ بیوی نے طنز سے کہا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ خالد نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، ایمانداری نہ چھوڑوں گا مگر بدنامی مول لے لوں گا۔ بے ایمانی کی لعنت سے بدنامی 1000 درجے اچھی ہے۔ خالد نے جواب دیا،
میاں بیوی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خالد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک برقع پوش عورت چہرے سے نقاب اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ خالد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ عورت وہی نوجوان لڑکی نعیمہ تھی جو کبھی ان کے پڑوس میں رہتی تھی۔ تھوڑی دیر تک آرام سے بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، چچا جان، آپ کے پاس میری امانت ایک صندوقچی پڑی ہوگی، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ خالد نے یہ سنتے ہی مکان سے ملحقہ دکان جا کر کھولی اور وہ صندوقچی لا کر نعیمہ کے ہاتھ میں دے دی۔ نعیمہ نے اسے کھول کر پیندے پر ہاتھ رکھا، پھر خالد سے کہا، ذرا چراغ تو لانا چچا جان۔ خالد چراغ لایا تو اس نے پیندے میں بنی ہوئی تصویر کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ پیندہ ایک دم اوپر اٹھایا اور اس کے اندر سے ایک کاغذ کا پرزہ نکلا۔ نعیمہ نے غور سے پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ ہمارے مکان میں درخت کے نیچے ایک برتن دبا ہوا ہے، اس میں کئی ہزار روپے کا زیور ہے، جب بھی تمہیں روپوں کی ضرورت پڑے تو زیور نکال لینا۔ یہ نعیمہ کی ماں کے ہاتھ کی تحریر تھی جس میں اسے وصیت کی گئی تھی۔ نعیمہ نے اسی وقت خالد کو ساتھ لیا اور اپنے مکان کا دروازہ کھولا۔ پھر درخت کے نیچے سے زمین کھودی گئی تو وہاں سے زیورات کا بھرا ہوا برتن نکل آیا۔ اس کی خوش قسمتی میں اب کیا شبہ تھا، وہ غریب بہت مسرور تھی۔ اس موقع پر جو اسی دن اس کا امیر آدمی سے معاملہ ہوا تھا، خالد نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح آج ہی ایک امیر آدمی اس صندوقچی کا 100 روپیہ دے رہا تھا، لیکن اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نعیمہ کو خالد کی ایمانداری پر بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگی، چچا جان، اگر آپ یہ صندوقچی فروخت کر دیتے تو میں لٹ جاتی، کیونکہ مجھے کل ہی میری خالہ نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس جو صندوقچی تھی اس کے پیندے میں تمہاری والدہ نے تمہارے لیے کاغذ کا ایک رکا مرتے وقت رکھا تھا۔ میرا خیال ہے اس میں تمہارے لیے کوئی خاص بات لکھی ہوگی، اور عجب نہیں کہ اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرنے سے تمہیں کوئی خاص فائدہ پہنچے۔ وہ بتانے لگی کہ خالہ کی یہ بات سن کر میں فوراً یہاں چلی آئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اگر ایسے ایماندار نہ ہوتے تو مجھے یہ زیور کبھی نہ ملتا، اس لیے اب آپ کو اس میں سے آدھا حصہ لینا ہوگا، جو کہ میں اپنی خوشی سے آپ کو دیتی ہوں۔ ایماندار خالد نے بہت انکار کیا، مگر نعیمہ کسی طرح نہ مانی۔ تب خالد کو نصف زیور لینا ہی پڑا۔ دوسرے دن جب اس نے یہ زیور بیچا تو اسے 1000 روپے وصول ہوئے، لیکن اگر وہ لالچ میں آ کر دیانت داری کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو اسے صرف 100 روپیہ ملتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔